السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی والے یعنی مخصوص نشستوں والے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، جب سپریم کورٹ بار بار وضاحتیں دے رہا تھا اور الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں نہیں دے رہا تھا، تو سب کو پتہ تھا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صرف قاضی کی محبت میں بار بار توہین عدالت کر رہے ہیں۔ قاضی کے جاتے ہی سکندر سلطان راجہ سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ سکندر سلطان راجہ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی توہین عدالت کے حوالے سے اب تک کی سب سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے عمرے سے ادائیگی سے وطن واپس آتے ہی بہت بڑا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، قاضی صاحب کے علاوہ اگر کوئی شخص سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کا ذمہ دار ہے تو وہ سکندر سلطان راجہ ہے۔ یحییٰ آفریدی نے جب اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا اور سپریم کورٹ میں پہلا فل کورٹ اجلاس بلایا تھا، تو اس میں یحییٰ آفریدی کو تمام تر ججز نے موسٹلی ججز نے کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا وقار بلند کرنا چاہتا ہے، کوئی عزت واپس لینا چاہتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں، تو ماضی قریب میں جو سب سے بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، جس فیصلے پر پچھلے 5 ماہ سے عمل درآمد نہیں ہو سکا، اس فیصلے پر فوری طور پر نہ صرف عمل درآمد کروایا جائے بلکہ جو لوگ اس فیصلے پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ منصور علی شاہ، اطہر من اللہ، عائشہ ملک اور تمام تر ججز نے یحییٰ آفریدی کو یہی کہا کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کی جانب سے بار بار وضاحتیں دی گئیں مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے، لیکن چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا۔ اب چونکہ سپریم کورٹ میں کمان کی تبدیلی ہو چکی ہے، نیا چیف جسٹس آ چکا ہے، تو ریاستی اداروں کو یہ پیغام سپریم کورٹ سے ضرور جانا چاہیے کہ جو ادارہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانے گا اس کے خلاف توہین عدالت ہوگی۔ اس توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے پچھلے چند گھنٹوں میں کیا ہوا میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے وہ سوال جو مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سکندر سلطان راجہ کے خلاف جو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہے یا توہین عدالت کا معاملہ ہے یا سپریم کورٹ کا جو حکم نہیں مانا الیکشن کمیشن نے، یہ کیس آئینی عدالت میں جائے گا یا آئینی بینچ کے پاس جائے گا یا سپریم کورٹ کا ریگولر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا؟ کیونکہ سکندر سلطان راجہ نے پچھلے پیر کو، یعنی جس دن یحییٰ آفریدی بطور چیف جسٹس ان کا پہلا دن تھا، سلمان اکرم راجہ نے توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرائی، لیکن اب تک اس درخواست کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ معاملہ آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں کیونکہ منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب موجود تھے، وطن میں نہیں تھے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت ہے یا آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع ہونی ہے، یہ معاملہ آئینی بینچ نہیں سنے گا، یہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جائے گا اور پھر توہین عدالت کی کارروائی سپریم کورٹ کا ریگولر بینچ سنے گا۔ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں آپ سب کو پتہ ہے کہ کون کون سے ججز ہیں، یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ اور منیب اختر، یعنی وہاں تو 100% ایک تگڑا بینچ بنایا جائے گا اور سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت یا آرٹیکل 6 کی کارروائی ریگولر بینچ سنے گا، کیونکہ کئی لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر آئینی بینچ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گا تو عین ممکن ہے کہ اس آئینی بینچ میں قاضی گروپ کے ججز موجود ہوں، جس میں امین الدین خان ہیں، نعیم اختر افغان ہیں، دیگر جمال خان مندوخیل ہیں، تو کیا وہ ججز سکندر سلطان راجہ کو ریسکیو نہیں کریں گے؟ کیا نظام دوبارہ اپنے اس سہولت کار کو بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ تو یہ معاملہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جائے گا، جب منصور علی شاہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے، منیب اختر ٹیک اپ کریں گے، تو یہ ایک ایسے بینچ کو ریفر کیا جائے گا، کچھ ایسے ججز کو ریفر کیا جائے گا جن ججز کے حوالے سے ان پریکٹس اینڈ پروسیجر میں شامل ججز کو بھی علم ہوگا کہ یہ دباؤ میں نہیں آئیں گے، یہ ریاست کے سہولت کار نہیں ہیں، نظام کے سہولت کار نہیں ہیں، تو وہ آزادانہ طور پر فیصلے دے سکیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف جو پچھلے ہفتے درخواست جمع کروائی سلمان اکرم راجہ نے توہین عدالت کی، صرف اس وجہ سے وہ درخواست ٹیک اپ نہیں ہو سکی کیونکہ منصور علی شاہ ملک میں نہیں تھے۔ جمعے کی شام منصور علی شاہ وطن واپس آئے عمرے کی ادائیگی کے بعد،
اور کل 4 نومبر کو منصور علی شاہ کا سپریم کورٹ میں پہلا دن تھا، چھٹیوں کے بعد یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بنانے کے بعد بھی ان کا پہلا دن تھا، کیونکہ جس دن یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھایا اس سے ایک دن پہلے منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے گئے، وہ پچھلے جمعے کو گئے اور اس جمعے کو واپس آئے، تو عین ممکن ہے کہ کل 4 نومبر کو پہلا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہو اور اس میں یہ 3 بنیادی طور پر درخواستیں جو پچھلے ہفتے دی گئی ہیں انہیں ٹیک اپ کیا جائے۔ ان درخواستوں میں سب سے اہم معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کا ہے، یعنی جو سلمان اکرم راجہ کی درخواست ہے، اور وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ یہ خبر دے رہے ہیں کہ شاید اس کمیٹی کا اجلاس جمعے کو ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکا کیونکہ منصور علی شاہ لیٹ اسلام آباد میں لینڈ کیے اور اس وجہ سے اجلاس نہیں ہوا۔ اب اس کا روسٹر ابھی تک جاری نہیں ہو سکا، تو عین ممکن ہے کہ کل صبح تقریباً 12 بجے تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہو اور اس میں سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے بینچ بنے، کیونکہ سپریم کورٹ کے تمام ججز آلریڈی، میں کیوں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ جو پہلا فل کورٹ اجلاس ہوا تھا اس میں منصور علی شاہ جب ویڈیو لنک کے ذریعے سعودی عرب سے فل کورٹ اجلاس کو جوائن کر رہے تھے، تو اس اجلاس میں باقاعدہ منصور علی شاہ اور منیب اختر نے یہ زور دیا تھا کہ فی الوقت سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کروایا جائے، یعنی سپریم کورٹ کے ججز کی عزت بحال کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہے، اس سے بہتر کسی ریاستی یا آئینی ادارے کو جواب نہیں دیا جا سکتا کہ آپ ہوتے کون ہیں سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے والے، یعنی آپ نے کیسے پچھلے 5 مہینوں سے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا اور بار بار سپریم کورٹ نے وضاحتیں بھی جاری کی ہیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کا فیصلہ اس وجہ سے بھی آئے گا کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز نے سکندر سلطان راجہ کو سزا دے کر باقی لوگوں کو بھی ایک پیغام دینا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سے کس قسم کی تقریریں سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز کے خلاف کی گئیں۔ خواجہ آصف نے جو تقریر منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ کے حوالے سے، ایون منیب اختر کے حوالے سے کی، اب میرا خیال ہے کہ سکندر سلطان راجہ پر جو تلوار گرے گی وہ تلوار اس وجہ سے بھی گرنا یا گرانے کا پلان ہے سپریم کورٹ کے ججز کا، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جو بار بار توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ان کو سزا دے کر پارلیمان کو بھی جواب دیا جائے گا اور دیگر اداروں کو بھی جواب دیا جائے گا۔ تو یحییٰ آفریدی جو پہلے دن سے اپنے فیصلوں کے ذریعے مختلف مواقع پر یہ پیغام دے چکے ہیں کہ اب قاضی کی پالیسی نہیں چلے گی، قاضی کے تمام تر سہولت کاروں کو کارنر کیا جائے گا، اور منصور علی شاہ کے حوالے سے قاضی صاحب نے جو فیصلے دیے ان فیصلوں کو بھی ریورس وہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یحییٰ آفریدی کم از کم اپنے اس مقصد میں ہمیں کرسٹل کلیئر نظر آ رہے ہیں کہ وہ قاضی کے سہولت کاروں کو نہیں چھوڑیں گے یا قاضی کے قریبی لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، ورنہ امین الدین خان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کیا جا سکتا تھا، یا جو آربیٹریشن والی کمیٹی ہے اس میں شامل کیا جا سکتا تھا امین الدین خان یا نعیم اختر افغان کو۔ اس کے علاوہ جو جسٹس منصور علی شاہ کے ریسرچرز واپس لے لیے گئے تھے، قاضی نے ان ریسرچرز کو بھی سپریم کورٹ کے جو ریسرچ سیل میں یحییٰ آفریدی جب واپس آئے تو انہوں نے وہ بھی واپس کر دیے۔ تو ان فیصلوں سے کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوگی اور اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی اور یہ سزا سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ اس ٹائم تک ابھی تک ماحول سکندر سلطان راجہ کے خلاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں ابھی تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا باقاعدہ اجلاس نہیں ہوا منصور علی شاہ کی عدم دستیابی کی وجہ سے۔ جب وہ پہلا اجلاس ہوگا تو بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی، گو کہ سپریم کورٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں جو آئی ہیں ان کا معاملہ ہے، لیکن کیا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں آئی ہیں وہ معاملہ بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جائے گا یا آئینی بینچ سنے گا؟ اس کے لیے 5 نومبر کو سپریم کورٹ کا پہلا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، یحییٰ آفریدی اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں بڑے فیصلے ہوں گے، اس اجلاس میں جہاں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے کہ کیا اس کے لیے کوئی آئینی بینچ بنے گا یا اس آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا اور اس آئینی بینچ کے ممبران کون کون سے ہوں گے، کیونکہ اس ٹائم اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں الیکشن کمیشن والا معاملہ ٹیک اپ ہو جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس ہفتے کے اندر کوئی بینچ بھی بن جاتا ہے اور سماعتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ جو پورا ہفتہ ہے اس ہفتے میں آپ کو سپریم کورٹ سے کم از کم بہت بڑی تہلکہ خیز خبریں سننے کو ملیں گی۔ اگلے چند گھنٹے سکندر سلطان راجہ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، جس طرح وہ بار بار توہین عدالت کرتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں
کئی ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ پورا نظام سکندر سلطان راجہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کوئی رستہ ڈھونڈیں. رات گئے الیکشن کمیشن کے دفاتر میں میٹنگز ہوتی رہیں, باقاعدہ رستہ ڈھونڈنے کے لیے اجلاس بلائے جاتے رہے, بڑے قانونی برینز کے ساتھ مشاورت ہوتی رہی کہ کسی طرح سے سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے, کوئی ایسا رستہ بتایا جائے جس رستے پر چل کر سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی جائے. اور جو پہلے 39 MNAs تھے ان کا نوٹیفیکیشن تو الیکشن کمیشن نے جاری کیا, یعنی جزوی طور پر سپریم کورٹ کا حکم مانا, اور جو 41 MNAs پی ٹی آئی کے تھے جو آزاد تھے جن کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کرنا تھا, وہ نوٹیفیکیشن آج دن تک نہیں جاری ہوا. سپریم کورٹ نے 2 دفعہ وضاحت جاری کی اور اس میں لکھا کہ اگر الیکشن کمیشن کو ابھی بھی کوئی ابہام ہے تو منصور علی شاہ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ وہ آتھر جج ہیں. لیکن کیونکہ سکندر سلطان راجہ قاضی صاحب کی اندھی محبت میں گرفتار تھے, یا یوں کہہ لیں کہ نظام کا اتنا پریشر تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ نہیں ماننا تھا, تو اب وہ کم از کم کارروائی سے بچتے مجھے نظر نہیں آ رہے. بہرحال کل اس حوالے سے بڑی اہم تفصیل سامنے آئے گی جس پر اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.